السلام علیکم سرچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں ماہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آغاز کریں اس دعا کے ساتھ۔ اے اللہ تو نے سرزمین حجاز کو اپنے گھر سے عزت بخشی، کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولی مولا علی علیہ السلام کے صدقے ہمیں ہر قسم کی آفات اور مشکلات سے نجات دے۔ آمین ثم آمین۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل ترمیمی بل منظور کر لیا۔ FATF اور ملکی امور سے متعلق قانون سازی سے متعلق سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ عباسی کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا اجلاس ہوا۔ اسپیشل سیکرٹری خارجہ نے اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل ترمیمی بل پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ FATF کی ہدایات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل بل میں بعض نقائص کی نشاندہی کی گئی تھی۔ سیکورٹی کونسل ایکٹ میں ترمیم FATF کی تجویز کرتا ہے۔ 6 اگست تک FATF کو عمل درآمد رپورٹ بھجوانی ہے۔ فاروق نائک نے کہا کہ اس ترمیم کے تحت وفاقی حکومت کو اپنے اختیارات کسی کو بھی تفویض کر سکتی ہے۔ میری تجویز ہے کہ اختیارات تفویض کرنے کے ساتھ پاکستانی شخصیت یا ادارے کا نام شامل کیا جائے۔ چاہتے ہیں اختیارات کسی غیر پاکستانی کو نہ منتقل ہو سکیں۔ مسلم لیگ نون اور PP ارکان کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے بھی فاروق نائک کی ترمیم کی حمایت کر دی۔ حکام دفتر خارجہ نے کہا کہ کابینہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ اختیارات کس کو دینا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے فاروق نائک کی تجویز طور پر منظور کر لیا۔ خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دیر بالک کے نواحی علاقے میں نماز جنازہ کے دوران فائرنگ ہوئی اور فائرنگ سے 4 افراد جاں بھاگ جبکہ 10 زخمی ہو گئے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مزید جانیں گے محمد اسلام سے۔ جی محمد اسلام بتائیے گا۔ جی اب سے کچھ دیر قبل جو ہے دیر بالا کی جو نواحی علاقہ ہے چراغلے، وہاں پر نمازی جنازہ کے بعد 2 گروپنگ کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے، تکرار ہوئی ہے اور تکرار کے بعد فائرنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں جو پولیس رائے ابھی کنفرم کر رہے ہیں تو 6 افراد ابھی تک جان بحق ہوئی ہے اور جو تقریباً 8 افراد مزید زخمی بھی ہے اور جو زخمی ہے اس کی حالت بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پولیس جو ہے وہ وقوع پہنچ چکی ہے اور اس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور جو تفتیش کا عمل ہے وہ جاری ہے۔ جی تفتیش کا عمل اس وقت جاری ہے۔ محمد اسلام ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اس وقت سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ ڈرنا جس ہاتھ میں خنجر ہو اس ہاتھ سے مت ڈرنا۔ ہم ہر چیز کا حساب لیں گے، ہم معلم جبہ کا حساب لیں گے، ہم بلین ٹری کا حساب لیں گے، ہم کراچی کی بارش میں جو کچھ اس موجودہ حکومت نے کیا ہے، کوئی ہے ان سے پوچھنے والا؟ ٹھیک ہے جی، آپ پیپل پارٹی کی حکومت کے خلاف تو پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، کرتے رہیں، صحیح یا غلط وہ تو بات کی بات ہے، لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کے ایک فیڈرل منسٹر نے کروڑ روپے اکٹھے کیے تھے کہ میں نالے صاف کراؤں گا، وہ مجھے بتاتے ہیں کتنے نالے اس نے صاف کیے اور وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ پیسے اس کا حساب دیں۔ باتیں کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی احتساب نہیں کرنا، اس لیے نہیں کرنا کہ KP کے جہاں پہ ایبسولوٹ میجارٹی ہے وہاں پہ احتساب کمیشن ہی ختم کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے صرف اپوزیشن کو پکڑنا ہے، اپوزیشن کو تکلیف پہنچا، منہ سے کیا کیا کر رہے ہیں اور پھر جب ذرا سا دم پہ پیر آتا ہے تو جناب والا پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے دور میں تو ایک بھی کیس نہیں بنا، پھر ڈر جاتے ہیں۔ بھائی ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم نے جیل میں بھیج دیا ہے تو اس پہ قائم رہو نا، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمارے دور میں کوئی کیس نہیں بنا؟ بس میں ختم۔ تھینک یو مشاہد صاحب، بہت مہربانی۔ 2 منٹ اور ہیں بس ختم۔ مشاہد صاحب باقی ساتھی بھی بولنا چاہ رہے ہیں، بھائی جان بڑی مہربانی۔ مشاہد صاحب یہ باتیں ہم روز کر رہے ہیں، پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کی آج بات کریں پلیز، ہمیشہ آپ کی بات بڑی مہربانی ہے۔ اچھا 1.5 منٹ کر دیں، چلیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں باتیں سر یہ جو ہے نا مثلا جی کشمیر میں بڑی اچھی تقریر کی ہوگی تقریر۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
पाक ईरान बॉर्डर तफ्तान से मुत्तसिल 2 तिजारती गेट ईद उल अजहा के बायस तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद कर दिए गए। दोस्ताना जीरो पॉइंट और बाजार चाह को ईद तातीलात के बायस ईरानी सरहदी हुकाम ने बंद किया। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान मोहम्मद वारिस के मुताबिक तफ्तान में तिजारत करने वाले अक्सर लोग बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखते हैं। ईद की तातीलात तक ये दोनों तिजारती गेट तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद हैं। पाक ईरान FIA इमिग्रेशन गेट बदस्तूर खुला है। पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का सिलसिला भी जारी है, जबकि ईद उल अजहा की वजह से पाक ईरान बॉर्डर तफ्तान में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर आज़म के दोहरी शोहरियत वाले मुअव्वनीन खुसूसी को ओहदों से हटाने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म को किसी को मुआविन रखने का भी इख्तियार न दें तो निजाम कैसे चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वजीर आजम की दोहरी शहरियत वाले माविनीन खसूसी को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त की समाअत की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि बताएं आइन में कहाँ लिखा है कि वजीर आजम के माविनीन दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। वजीर आजम को जब अवाम मुंतखब करते हैं तो इन पर भारी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। वो अगर अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए किसी की मदद लें तो इसमें क्या हर्ज है। अगर इन्हें इतना इख्तियार भी ना दें कि वो किसी को मावन रखें तो कैसे निजाम चलेगा। आर्टिकल 93 मुशीरों से मुतल्लिक है, मावनीन खसूसी से मुतल्लिक नहीं है। आइन में ये दिखाएं जिस जगह लिखा है कि मावनीन दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। रूल 15 तो 2010 में हज़फ किया जा चुका है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में इस वक्त इजलास जारी है। मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी, फेडरल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 8। जब शाह साहब हैं तो फिर कर लेंगे। आप करेंगे डॉक्टर साहब जी। ऑन हिज बिहाफ डॉक्टर बाबर आवान जी, प्लीज मूव द मोशन। Sir, I wish to move that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020 be passed. It has been moved that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक हो। और जी दे देंगे आपको टाइम, दे दूंगा जी, आपको दे दूंगा अभी टाइम। आपको ऐदरी साहब को, मिनिस्टर साहब फिर इनकी सुन के फिर आपको दे जी। ऐदरी साहब प्लीज, ऐदरी साहब फिर आपको दे। मौलाना ताउर रहमान साहब को बात जी, मौलाना ताउर रहमान साहब को पहले बात करनी नहीं, फिर उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा जी। अताउर रहमान साहब प्लीज। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज यहाँ जिस तरह आप हजरात ने ये बिल पास कराए हैं, जमीयत उलमाए इस्लाम इस पर अपना एक मौक़िफ़ रखती है और मैं आपसे इजाज़त भी। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। हाजिर हूँ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। हज का रुकुन आज़म आज अदा किया जाएगा। मस्जिद निमरा में खुतबाए हज होगा। आज़मीन ज़ोहर और असर की नमाजें इकट्ठी अदा करेंगे। यौम अरफा से ज्यादा किसी दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नुम की आग से रिहाई नहीं देता। वो इस दिन बंदों के ज्यादा करीब होता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा ही हज है। दिनों में सबसे ज्यादा अफजल दिन अरफा का दिन है। आज़मीन नमाज फजर की अदायगी के बाद मैदान अरफात के लिए रवाना हुए। अरफात में मस्जिद निमरा है जो मैदान अरफात के मगरबी किनारे पर वाक़या है। इसकी कुछ हदूद अरफात में और कुछ बाहर हैं। ये तारीखी मस्जिद है। वकूफ अरफा के दौरान मस्जिद निमरा में ही खुतबा हज होगा। फिर नमाज जोहर और असर एक साथ अदा की जाएंगी। बाद अज़ा आज़मीन हज गरूब आफ्ताब के साथ ही मज़दुल्फा में रवाना होंगे, जहाँ वो नमाज मगरिब और इशा कसर के साथ एक साथ पढ़ेंगे। आज़मीन रात भर खुले आसमान तले कयाम करेंगे।
کورونا کی وجہ سے اس سال سعودی حکومت نے عازمین کو کنکریاں پیکٹ میں مہیا کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ 10 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد حجاج کرام مزدلفہ سے رمی کے لیے جمعرات جائیں گے، پھر قربانی کے بعد سر منڈوا کر احرام کھول دیں گے اور طواف زیارت کریں گے۔ رواں سال کورونا کے پیش نظر صرف 1000 کے قریب عازمین فریضہ حج ادا کریں گے، جن میں سے 30% سعودی شہری جبکہ 70% غیر ملکی عازمین کرام شامل ہیں۔ یہ عظیم دن ہمیں یوم حشر رب کے حضور پیشی کی فکر اور عملی تربیت مہیا کرتا ہے۔ کچھ اسی طرح سے مخلوق حشر میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق حشر بھی اسی مقام پر ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ کعبے کی تنہائی دیکھ کر دلوں کو اپنی تنہائی کا احساس ستا رہا ہے۔ یہ محرومی عارضی ہے، اللہ کی مدد سے یہ زیادہ وقت نہیں رہے گی۔ حجاج کرام کے نام پیغام میں ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ کعبے کی جدائی میں تڑپنے والوں کی صدائیں لبیک آنسو اور آہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اس سے حج کے عظیم نعمت کی قدر کرنے کا سبق ملتا ہے جو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ موجودہ صورتحال ہمیں غفلتوں سے نجات حاصل کرنا چاہیے۔ حج سامراجیوں کے خلاف طاقت کا مظاہرہ ہے۔ حج امت اسلامی کی سخت اور نرم صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ انہوں نے امت مسلمہ کا وفاد اور اتحاد کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ مغربی ایشیا میں امریکہ کی موجودگی خطے کی تباہی کا باعث بنا۔ ہم مسلم معاشروں کے دکھ اور غم کو اپنا سمجھتے ہیں۔ امریکہ کی نسل پرستانہ ریاست کے ظالمانہ سلوک کی مذمت کرتے ہیں۔ مظلوم فلسطین کی مدد، زخمی یمن پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کے تحفظات کے لیے اپنی مستقل کوششیں دیکھ رہے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں۔ وہ دل بڑا کرے جیسے اور دوستوں نے کیا ہے۔ ایک یہ بڑے ہی آج خوش آئند بات ہے۔ اور دوسری چیز جو میں آج کرنا چاہوں گا، جناب والا سینٹ میں بھی کچھ پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کچھ دوستوں کو تشویش ہوئی کہ یہ جو کلبھوشن یادیو کا جو آرڈیننس ہے اس کے پیچھے کیا، اس کے مضمرات کیا ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا جناب والا، یہ ہاؤس جانتا ہے کہ وہ قید میں ہے، جو سزا اس کو دی گئی اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوئی، وہ ملک چھوڑ کے نہیں گیا اور نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ وہ راتوں رات۔ خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سینٹ کے اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہندوستان کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑے گی اور انشاءاللہ ہم یہ جو ٹائم بارڈ لیجسلیشن آپ نے کی ہے، ہم اس کی فوری رپورٹ کریں گے ٹو دی ایشیا پیسیفک گروپ، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایشیا پیسیفک گروپ اس کو اینالائز کر کے پلینری جو ہونی ہے ان اکتوبر اس میں پیش کرے گی۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے وہ سب جو مراحل تھے وہ طے کر لیے ہیں اور کوئی جواز نہیں ٹھہرتا کہ پاکستان کو گرے لسٹ پہ رکھا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کو انشاءاللہ ہم وائٹ لسٹ میں دوبارہ لے کر آئیں گے، اور اگر پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جاتا ہے تو اس کا صحرا پوری قوم کے سر ہے، آپ کے سر ہے، اس سینٹ کے سر ہے۔ شکریہ۔ سینیٹر غفور ایدری صاحب سر پہلے سے، پھر آپ کو رضا صاحب۔ اب رضا صاحب شکریہ جناب چیئرمین۔ بڑا اچھا قوم کو بلیک میل کرنے کے لیے ہندوستان جو ہمارے پڑوس میں ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے 1114 نئے کیسز سامنے آ گئے اور 32 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 21,628 ٹیسٹ ہوئے اور 1,114 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد 2,77,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 2,46,000 سے زائد ہے اور اس وقت فعال مریضوں کی تعداد 25,347 ہے۔ صوبوں کے لحاظ سے سندھ میں جہاں اب تک سب سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں، وہاں مصدقہ مریضوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ 1,20,052 ہے۔ پنجاب میں 92,655، خیبر پختونخوا میں 33,845، بلوچستان میں 11,708، اسلام آباد میں 14,900
287, आजाद कश्मीर में 2065 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के 2090 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से मजमूई तौर पर मजीद 32 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके नतीजे में अमवात की मजमूई तादाद 5924 हो गई है। बच्चों पर सीसे के खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। बच्चों पर सीसे के खतरनाक असरात यूनिसेफ ने खतरे की घंटी बजा दी। सीसे से मुतासरा ममालिक में भारत सरफहरिस्त है, पाकिस्तान का 3रा नंबर है। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनिसेफ और प्योर अर्थ नामी अदारे की मुश्तरका रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 5 साल से कम उम्र ज्यादा खतरे में है। दुनिया भर में हर 3 में से एक बच्चा सीसे के जहरीले असरात का शिकार है। ये बच्चों की सेहत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा सकता है। दुनिया भर में 80 करोड़ बच्चे सीसे से मुतासर हैं। तरक्की पजीर ममालिक में इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। सीसे से मुतासर बच्चों की आलमी तादाद का लगभग निस्फ जनूबी एशिया में है। पाकिस्तान में ऐसे बच्चों की तादाद 4 करोड़ 10 लाख से जायद है। सीसे के जहरीले असरात बच्चों के दिमाग, आसाबी निजाम, दिल, फेफड़ों और गुर्दों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 बरस के बच्चों को जिंदगी भर के लिए दिमागी अमराज, जिस्मानी माजूरियों और यहाँ तक के मौत के मुंह में चले जाते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि बैटरियों की रिसाइकलिंग के दौरान सीसे का तेजाब इस्तेमाल होता है। इसी से फैलता है। इस्तेमाल शुदा इलेक्ट्रॉनिक अशिया, मसाला जात, खिलौनों के अलावा इमारतों पर रंगो रोगन भी सीसे के जहरीले असरात के फैलाव का सबब बनता है। 2 साल कबल पाकिस्तान में होने वाली तहकीक के मुताबिक इमारतों पर किए जाने वाले रंगों में लेड यानी सीसे की बड़ी मिकदार के बारे में हकाइक सामने आ चुके हैं। माहिरीन ने इंकशाफ किया कि सनती फुजला जेर जमीन पानी को आलूदा कर रहा है। पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइनों में भी सीसा शामिल है। मुमताज रूहानी पेशवा सजादा नशीन दरगाह आलिया गोलड़ा शरीफ आलम पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी इंतकाल कर गए। रूहानी पीर के हवाले से आपको बता रहे हैं कि हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह गिलानी के पोते और हजरत पीर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन बाबू रहमतुल्लाह अलैह गिलानी के साहबजादे थे। आपकी उम्र 94 साल थी। नमाज जनाजा आज बरोज जुमेरात बाद नमाज असर दरगाह आलिया गोलड़ा शरीफ में अदा की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।